أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان قریب ہم انہیں پکڑیں گے آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں علم نہیں، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو۔ میری تدبیر مضبوط ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ نہیں ہے ان کا صاحب مجنون، نہیں ہے وہ مگر کلم کلا ڈرانے والا۔ کیا نہیں دیکھتے آسمانوں اور زمین میں بادشاہت اور جو چیز پیدا کی کسی شے سے؟ یا اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی ہو؟ بس کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کے بعد جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ چھوڑ دو ان کو، ان کی سرکشی میں یہ سرگرداں رہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 تا 186 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسلسل کئی دروس سے اللہ تعالیٰ نے میثاق کا ذکر فرمایا، میثاق پر عمل کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، نہ ماننے والوں کے انجام، اور اسی طرح پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا کہ اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے، اور اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہے گا، لوگوں کو بلاتا رہے گا ہدایت کی طرف، اور اسی طرح جہنم سے بچنے کی تلقین کرتا رہے گا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیات کو جھٹلانے والوں کا اور اسی طرح اپنے نبی کی رسالت کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیات جو آ رہی ہیں ان میں بعث بعد الموت، قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، آیات سے مراد معجزات، دلائل، اسی طرح اللہ کے بتلائے ہوئے جتنے احکامات ہیں، کسی کو جھٹلاتا ہے تو فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم اسے ایسی جگہ سے پکڑیں گے علم ہی نہیں ہوگا، بھلا ایسی جگہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ کہا بعض اصطلاحات ہیں سمجھ لینی چاہیے۔ فرمایا نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز خرق عادت ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کوئی چیز خرق عادت ہاتھ پر ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے قبل چلا پھرا کرتے تھے تو پتھروں سے بھی آواز سنا کرتے تھے کہ وہ سلام کرتے، درخت کے پاس جاتے وہ سلام کرتے، یہ ارہاس ہے۔ اور اسی طرح اگر عامی آدمی کے ہاتھ پر کوئی شے ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات مجنوں کے ہاتھ پر بھی کوئی شے خرق عادت ظاہر ہو جاتی ہے اسے معونت کہتے ہیں۔ اور اگر کافر کے ہاتھ پر کوئی شے ظاہر ہو اگر وہ موافق ہے تو اسے استدراج کہتے ہیں، نہیں تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ استدراج کی مثال قرب قیامت دجال آئے گا، کہے گا تمہیں بارش کی ضرورت ہے، فوراً بادلوں کو حکم ہوگا
تو فوراً بارش برسنے لگ جائے گی، تمہیں کس شے کی ضرورت ہے، فوراً بتلاتے۔ تو کہا یہ سارے کے سارے جو کام ہو رہے ہیں، کہا یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل دی جاتی ہے اور یہاں تک ملتا ہے قرب قیامت اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ کہا اہل ایمان کے پاس جیسے یہ آئے گا کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، ایمان والے اڑ جائیں گے تو کہے گا پھر تمہارا مال میں لے کر جا رہا ہوں، چنانچہ یہ مال کو حکم کرے گا، مال بھی چلنے لگ جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے استدراج۔ تھوڑا سا مال بھی اہل ایمان کے پاس بچے گا نہیں، بڑی آزمائش کا یہ وقت ہے۔ تو فرمایا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ کہا اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائیں گے اگر وہ مزاج کے موافق نہ ہو۔ اسے اہانت کہتے ہیں، جیسے گزشتہ سبق میں گزرا بلم من بعور کا واقعہ۔ کہا اس نے دعا تو کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اس طرح ہو جائے، تو حالانکہ اس واقعے کے خلاف ہوا، اسے اہانت کہتے ہیں، ذلت کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا سنستدرجہم، ہم انہیں پکڑیں گے آہستہ آہستہ۔ کہا انہیں علم بھی نہیں ہوگا، کوئی خبر نہیں ہوگی، میں اللہ نے تو ڈھیل دے رکھی ہے۔ میرے ڈھیل کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے، اللہ کے لشکر کمزور ہو گئے۔ فرمایا نہیں، میں نے تو بندوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ میرے بندے کرتے کیا ہیں؟ ان کیدی متین، میری تدبیر تو بڑی ہی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے جہان والے مل جاتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے جیسے اس کام کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، فوراً اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ وہ کام نہیں بنتا، کہتے ہیں اگر فلاں آ جاتا کام ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے کام ہونے ہی نہیں دیا۔ یہی فرمایا میں تو ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، میری تدبیریں تو مضبوط ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحب من جنہ، رسالت کا ذکر فرمایا، کہا کرتے تھے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ رسول اللہ پاگل ہو گئے، اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم میں یہ 40 سال رہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہیں؟ تمہاری زبانیں ہی تو کہا کرتی تھی یہ تو بہت بڑے دیانت دار آدمی ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کا باعث ہے کہ اس جیسا آدمی ہمارے خاندان میں ہے۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے کوئی اچھا پڑھ لکھ جائے اور اسی طرح اخلاق کا مالک ہو تو کہتے ہیں اس صاحب نے تو ہمارے خاندان کو 4 چاند لگا دیے کہ اس طرح یہ بڑا ہی نیک آدمی، بڑا ہی اچھا بچہ ہے۔ تو کہا یہی حال تھا رسول اللہ کے بارے میں، بڑے ہی اچھے القابات کہے جاتے تھے۔ جیسے ہی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو کہا اپنے ہی مخالف ہو گئے، بگانے بن گئے۔ ما بصاحب من جنہ، فرمایا یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تو راستے سے نہیں ہٹے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب پاگل نہیں ہے، بلکہ ان جیسا تو عقل والا لا کر تو دکھاؤ، ان جیسا علم والا لا کر تو دکھاؤ، ان جیسا بہادر لا کر تو دکھاؤ۔ تو کہا کہ کوئی بھی ایسا لا کر دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ آج تک قیامت تک اللہ نے جو مقام امام الانبیاء کو عطا فرمایا کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، بعد میں نہ کوئی نبی آئے اور نہ ہی ان جیسی خصائص کا کوئی مالک ہو سکے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا ما بصاحب من جنہ، آواز اتنی پھیلی قرب و جوار تک چلی گئی کہ مکہ المکرمہ میں ایک صاحب ہے، پاگل ہو چکے، ان کے والدین ہے ہی نہیں، لاوارث ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ حضرت زماد بہت بڑے حکیم تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہا لیکن انسانی درد جسم میں رکھتے تھے، دل میں رکھتے تھے۔ مکہ آئے، پتہ کرتے ہوئے آپ تک پہنچے، کہا مجھے اس طرح پتہ چلا ہے کہ آپ کی عقل کھو بیٹھے ہیں، تو آپ مسکرائے۔ تو کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا میں عقل نہیں کھو بیٹھا، آپ سنیں
میں کیا کہتا ہوں، آپ نے جمعے میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، پھر اس کے بعد سورۃ الطارق پڑھی، آنے والا حضرت زماد، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں تو سمجھتا تھا آپ پاگل ہیں، حقیقت تو ایسا نہیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا، صحابیت میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم جنہیں عطا فرماتے ہیں وہ سوال جواب نہیں کرتے بلکہ بات کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد عمل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں او ہو ہم تو بھولے رہے کہ یہ تو کام اس طرح تھا، میں تو اس طرح کرتا رہا، ان ہوا الا نذیر مبین۔ ارشاد فرمایا میرا نبی تو صرف ڈرانے والا ہے کہ جو لوگ ڈراوے میں آ جائیں گے اپنے کیے پر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، میں اللہ سارے گناہ معاف بھی فرما دوں گا اور اسی طرح مقام رحمت بہشت میں بھی داخل کروں گا۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ایسے ہی باتیں کہہ دیتے ہیں، نہ ہی عالم بالا کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ ہی عالم نیچے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، کہا ایک جگہ ایسے آئی کہ مجھے اللہ نے آسمان پر وہیں بادل بھی دکھائے، گرج بھی دکھائی، مختلف چیزیں دکھائی، بطونہم کالبیوت، ایسے لوگ بھی دکھائے جن کے پیٹ مکان کی طرح تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس ایسے برا انجام کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب آسمان دنیا پر آئے تو کہا دھواں سا دیکھا، کہا جبرائیل یہ کیسے دھواں؟ کہا یہ شیاطین ہیں، یہ اہل ایمان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، کہا مختلف چیزیں اچھے اچھے رنگوں میں اہل ایمان کو دکھلاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ نہ کر سکیں بلکہ عیش و عشرت میں پڑے رہیں۔ تو یہ دھواں ایسا ہے، کہا نہ ہی عالم بالا کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ ہی زمین کی طرف نہ ہی زمین کے نیچے کی طرف۔ دیکھو تو صحیح، وما خلق اللہ من شیء، کہ جو چیز بھی پیدا کی وہ سارے کی ساری اللہ نے ہی پیدا کی ہے۔ پھر موت کا ذکر کیا، ان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، کیا یہ انتظار کرتے ہیں کہ فیصلہ آ جائے؟ کہا جب فیصلہ آئے گا پھر کیا کرو گے؟ ایک لمحہ نہیں ملے گا۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، جوان ہے کہتا ہے بوڑھا ہوں گا، بوڑھا کہتا ہے ابھی طاقت ہے، کہا نہیں نہیں کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ ملتا ہے کہ نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ارشاد فرمایا اس قرآن کے بعد پھر کس بات پر، کس حدیث پر تم یقین لاؤ گے؟ قرآن کریم تو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، صاحب گرامر تھے، سمجھتے تھے، دل ہی دل میں اقرار بھی کرتے تھے، صرف زبان سے اس لیے نہیں کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے کہ یتیم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، یتیم کے ہاتھ پر اپنی ساری زندگی لگا دی، صرف اسی چیز نے ہی مار دیا۔ حقیقت یہ ہے حسد، تکبر، یہ ایسی بری بیماریاں ہیں انسان کو کہیں سے کہیں دھکیل دیتی ہیں۔ اللہ